ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، فرزدق ایک شاعر گزرا ہے. شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے قطب غوث سے بھی اونچا درجہ رکھتا ہے. اس لیے کہ اس زمانے کے آزاد آدمی کیا تھے ذرا سن لیجیے. فرزدق بیوی کے جنازے میں شریک ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وہ بھی موجود ہے. حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، فرزدق کو فرزدق بھی کہا جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے، اور میری طرف اشارے کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بدترین انسان بھی اسی جنازے میں موجود ہے. امام حسن بصری علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، تابعی ہیں بہت بڑے. اچھا یہ بتا، چل چھوڑ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بتا کہ تو نے پھر آج کے دن کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اے امام، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اسلام کا بڑھاپا میرے پاس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. جب انتقال ہوا تو خواب میں ایک آدمی کو ملا. اس نے پوچھا کہ اے فرزدق تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا. کہنے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا، اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی یاد ہے؟ میں نے کہا اے اللہ، میں نے تو حسن سے کہا تھا کہ مجھے اسلام کا بڑھاپا ملا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو تو نے حسن سے کہا تھا بالکل اسی طرح میرے سامنے دہرا. فرزدق نے کہا کہ میں نے دہرایا کہ میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہی میں نے امام حسن بصری سے کہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، جا فرزدق، تیری اسی ادا پر میں نے تجھے معاف کر دیا. تیرے پاس کم از کم اسلام کا بڑھاپا موجود ہے. احیاء العلوم میں لکھا ہے ناظرین کرام کہ فرزدق اپنی بیوی کی قبر کے پاس جا کر اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا تو قبر کے علاوہ قبر سے زیادہ تنگ جگہ اور بھڑکنے والی آگ کا مجھے خوف ہے. اے اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا. ناظرین کرام، یہ خوف، یہ میرے پاس صرف اسلام کا بڑھاپا ہے. اب دیکھیے، یہ دیکھا جائے تو بہت ہی معمولی سی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بڑے متقی پرہیزگار اور تقوی میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی پریویلیج اور اس کا استحقاق، اس کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے، کس لمحے منہ سے نکلی ہوئی کون سی بات جہنم کا گڑھا بن جائے اور کون سی بات جنت کا باغ بن جائے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. دیکھیے فرزدق نے کیسی بات کہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میرے سامنے دہرا، اور جیسی دہرائی فرمایا، جا میں نے تجھے معاف کیا. ایک شخص نے ایک بزرگ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا. اس میں مجھے اپنی ایک لغزش نظر آئی. ذرا انداز گفتگو دیکھیے کہ اس میں مجھے اپنی ایک لغزش نظر آئی. میں اس کو پڑھنے سے شرمایا اور عرض کیا کہ اے الہی، مجھے رسوا نہ کر. اے بار الہ، مجھے رسوا نہ کر. ارشاد ہوا ناظرین کرام کہ جب تو نے یہ فیل کیا تھا اور یہ فیل کرتے ہوئے جب تو مجھ سے نہیں شرمایا تھا، اور میں نے اس وقت جب تجھے رسوا نہیں کیا تھا، تو آج جب تو مجھ سے شرما رہا ہے
تو میں تجھے کیوں رسوا کروں گا؟ جب تو گناہ کرتے ہوئے مجھ سے نہیں شرمایا تب میں نے تجھے بچا لیا. میں ستار العیوب ہوں نا ستار، مانتا ہے نا ستار، کرتا ہوں نا پردہ پوشی گناہوں کی. جب تو نے گناہ کیا اور نہیں شرمایا، تو جب آپ یہ سوچئے کہ وہ شخص اب اپنے گناہ پر شرمسار ہے، تو پروردگار نے کہا آج تجھے کیوں رسوا کروں گا؟ میں نے تیری لغزش معاف کر دی اور تجھے جنت میں داخل کیا. ناظرین کرام، ہم نہیں جانتے، خدا کی قسم ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارا پروردگار ہم پر کتنا مہربان ہے. وہ تو بس اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لیں، لوٹ آئے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کسی عام انسان کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی کوئی لغزش، کوئی غلطی اسے معلوم ہو، تو وہ ذرا دیر نہیں لگائے گا دنیا کو بتانے میں تاکہ آپ کو بدنام کر سکے. لیکن وہ جو قادر ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، آپ اس کی شان کریمی دیکھیے کہ آپ گناہ کرتے ہوئے جب نہیں شرماتے اور جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کچھ واضح ہے، کھلا ہوا ہے، سامنے ہے، تب بھی وہ آپ کو رسوا نہیں کر رہا، تب بھی وہ آپ کو بچا رہا ہے. کوئی ایسا مہربان، ہے کوئی ایسا کریم، اور کوئی ہو سکتا ہے ایسا مہربان، اور کوئی ہو سکتا ہے ایسا کریم؟ نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، سوائے اسی کے جو ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے. ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے اور ہم کو اچھائیوں میں جلاتا ہے. ناظرین کرام، بس اسی سے مانگیے، اسی کی بارگاہ میں جھک جائیے اور کبھی مایوس مت ہو. اے گناہگاروں، مایوس مت ہو. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہس، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو، یا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو، تو میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. کل اسی پروگرام کے ساتھ، اسی چینل پر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.